ألا بذكر الله تطمئن القلوب۔ سن لو، اللہ کی یاد ہی سے دل چین پاتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا، نبی مکرم وجہ تخلیق کائنات جان رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، سامعین ذی وقار، میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، بحمدہ تعالی تفسیر اعجاز القرآن کے سلسلے میں سورہ البقرہ کے 14ویں رکوع کی تفسیر کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید کتاب لا ریب میں ارشاد فرماتے ہیں، یہ سورہ البقرہ آیت نمبر 113 ہے اور اس کا 14واں رکوع ہے۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء وهم یتلون الکتاب کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون۔ یہود نے کہا کہ نصارہ کا دین کچھ نہیں، اور نصارہ یعنی عیسائیوں نے کہا کہ یہود کا دین کچھ نہیں، حالانکہ وہ دونوں آسمانی کتاب پڑھتے ہیں۔ اسی طرح بے علم لوگ یعنی مشرکین ان کی مثل باتیں کرتے ہیں، سو اللہ قیامت کے دن ان کے درمیان اس چیز کا فیصلہ فرما دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ اس آیت کا شان نزول جو مفسرین کرام نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نجران کے عیسائیوں کا ایک گروہ وہ آیا، اور اسی اثنا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چند یہود کے افراد بھی وہ آ کر بیٹھے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محو مکالمہ تھے۔ اسی دوران یہود و نصارہ کی آپس میں کسی بات پر بحث و مباحثہ اور اختلاف کی صورتحال پیدا ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے ہی یہود و نصارہ نے فکرے بلند کیے، ایک دوسرے پر جملے کسنا شروع کر دیے، یہاں تک کہ ایک یہودی رافع نے بلند آواز سے نصارہ کے گروہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ تمہارا دین کچھ نہیں، اور عیسائیوں نے اسی رد عمل پر یہودیوں کو جواب دیا کہ تمہارا دین بھی کچھ نہیں، یعنی دونوں نے انبیاء علیہم السلام اور ان پر اترنے والی کتابوں کا انکار کر دیا۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ پر اترنے والی کتاب کا انکار کیا، اور عیسائیوں نے اسی ضد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ پر اترنے والی کتاب تورات کا انکار کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس صورتحال کا اسی آیت مبارکہ میں ذکر فرمایا کہ یہ دونوں صاحب کتاب ہیں اور ایک دوسرے کی تردید کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا جس بات پر یہ آپس میں اختلاف کرتے ہیں۔ یہودیوں پر اترنے والی کتاب تورات اور عیسائیوں پر اترنے والی کتاب انجیل، ان دونوں کتابوں کا ایک دوسرے کی تصدیق کرنا
انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات کا ایک دوسرے کے ساتھ موافقت رکھنا، بنیادی عقائد کے اندر، بنیادی تعلیمات کے اندر، بنیادی جو عقائد ہیں ان کے اندر موافقت کا ہونا، یہ دونوں کے لیے مسلمہ حیثیت رکھتا تھا۔ یعنی جو باتیں انجیل کے اندر تھیں وہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات تورات کے اندر نازل فرمائے تھے، اور جو عقائد اور احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات کے اندر نازل فرمائے تھے کم و بیش وہی احکام انجیل کے اندر تھے۔ لہٰذا دونوں کا انکار کرنا ایک دوسرے کی کتاب کا، یہ حقیقتاً اپنے آپ پر، یعنی اپنے نبی پر اترنے والی کتاب کے انکار کے مترادف تھا۔ لیکن انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نصارہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تردید کی، تو گویا انہوں نے اپنے انبیاء علیہم السلام پر اترنے والی کتابوں کا انکار کر دیا۔ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، اسی طرح بے علم لوگ مشرکین ان کی مثل باتیں کرتے ہیں، یعنی مشرکین بھی اسی طرح بات کرتے ہیں جس طرح یہ بات کر رہے ہیں آسمانی کتابوں کا انکار، انبیاء علیہم السلام کا انکار۔ یہ مماثلت بیان کر دی گئی کہ یہود و نصارہ اس مقام پر مشرکین سے مماثلت رکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ، سو اللہ قیامت کے دن ان کے درمیان اس چیز کا فیصلہ فرما دے گا، یوم القیامتی فیما کانوا فیہ یختلفون، جس کے اندر یہ اختلاف کر رہے ہیں، یعنی حقائق کا انکشاف اللہ تبارک و تعالی روز محشر فرما دے گا کہ کون حق پر ہے اور کس کا عقیدہ باطل پر مبنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مزید ارشاد فرمایا، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور اس سے بڑا ظالم اور کون ہے جو اللہ کی مساجد میں اس کے نام کے ذکر سے منع کرے اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کرے۔ یہ لوگ بغیر خوف کے مسجدوں میں داخل ہونے کے لائق نہیں، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اس آیت کے دو شان نزول مفسرین کرام نے بیان کیے ہیں، اور دونوں شان نزول اپنی جگہ پر صحیح ہیں، اور اس آیت کا عموم قیامت تک ان لوگوں کو اس ضمن میں داخل کرتا ہے جو کسی طریق سے بھی مسجدوں کے اندر اللہ کا ذکر کرنے سے روک دیں۔ پہلا مصداق اس آیت کا امام مجاہد نے تفسیر تبری میں، امام تبری نے جامع البیان، یعنی جس تفسیر کو تبری یا تفسیر جامع البیان کہا جاتا ہے، اس تفسیر کے اندر امام مجاہد کا قول یہ نقل کیا کہ سیدنا مجاہد فرماتے ہیں اس سے مراد نصارہ کا گروہ ہے جنہوں نے بیت المقدس میں گندگی پھینکی اور یہودیوں کو اس سے نماز پڑھنے سے روک دیا گیا، اور انہوں نے اس مسجد کے اندر سور کو بھی ذبح کیا اور آلائشوں میں مبتلا کر دیا، اور یہ اس وقت تک جب تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت نہیں آیا یہ معاملہ جاری رہا۔ اور دوسرا اس کا شان نزول وہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عمرہ کے قصد سے 1400 اصحاب کے ساتھ حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو مشرکین نے آپ کو مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا اور عمرہ کرنے کے لیے مسجد حرام میں جانے نہیں دیا۔ تو انہوں نے کہا جن لوگوں نے ہمارے آباء و اجداد کو جنگ بدر میں قتل کیا تھا ہم ان کو مسجد حرام میں حج اور عمرے کے لیے نہیں جانے دے سکتے۔ تو اس موقع پر اس آیت مبارکہ کا نزول ہوا، کیونکہ حج اور عمرے سے روکنا یہ گویا اللہ تعالیٰ کے ذکر سے روکنے کے مترادف ہے، اور مسجد حرام میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو داخل نہیں ہونے دیا گیا۔ یہ فتح مکہ سے پہلے کی بات ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حدیبیہ کے مقام سے واپس جانا پڑا۔ تو یہ دو شان نزول علماء کرام نے اس مقام پر بیان کیے ہیں۔ ان دونوں شان نزولوں کا تعلق اس آیت کے ساتھ بالکل واضح ہے۔ پہلی صورت میں نصارہ مراد ہیں اور دوسری صورت میں مشرکین مراد ہیں، اور اس آیت کا عموم وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہر وہ شخص جو کسی طریقے سے بھی مسجد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر سے روکے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے روکے،
وہ اس آیت کا مصداق ہے۔ آج کل عمومی طور پر کچھ لوگ مسجدوں کے اندر فرض نمازوں کے بعد بلند آواز سے ذکر کرنا، جو کہ ایک معمول ہے اہل سنت و جماعت کا، وہ اس ذکر کو بدعت کہتے ہیں اور اس ذکر کو روکنا چاہتے ہیں۔ تو پہلے تو اس کے جواز پر میں 2 احادیث آپ کے سامنے صحیح بخاری سے پیش کر دوں، اور پھر جن احادیث سے وہ استدلال کرتے ہیں، یعنی مانعین فرض نماز کے بعد ذکر کرنے سے روکنے کے لیے جن احادیث کا وہ سہارا لیتے ہیں، ان پر بھی میں مختصراً کلام کرتا چلوں۔ پہلی حدیث مبارکہ جس کو سیدنا ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن زبیر، انہوں نے بیان فرمایا کہ ہر نماز کے سلام پھیرنے کے بعد آپ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کرتے تھے۔ آپ نے بیان کیا کہ ہر نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک پڑھا کرتے تھے۔ امام تبریزی نے اپنی کتاب مشکات شریف کے اندر اس حدیث میں بصوتہ الاعلی کے الفاظ بھی نقل کیے، یعنی یہ ذکر بلند آواز سے ہوا کرتا تھا۔ اگرچہ یہ الفاظ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل نہیں فرمائے اور صحیحین میں بلند آواز کا ذکر نہیں، لیکن اس کی معید اور اس کی شاہد وہ روایت ہے جو صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ فرض نماز سے فراغت کے بعد بلند آواز سے ذکر کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں معروف تھا، مشہور تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب اللہ اکبر کی آواز آتی تو میں جان لیتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فراغت پا چکے ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے بلند آواز سے بعد از نماز فرض ذکر کی صورتحال واضح ہے، ذکر کرنا جائز ہے۔ اب رہا دوسرا معاملہ کہ اس جواز کے رد میں کچھ لوگ کچھ ایسی احادیث پیش کرتے ہیں، ان کا جواب بھی میں مختصراً عرض کرتا چلوں۔ پہلی حدیث سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، انہوں نے مسجد سے ان افراد کو نکال دیا جو بلند آواز سے ذکر کر رہے تھے، تو لہٰذا مسجد میں بلند آواز سے ذکر کرنا یہ منع ہے، اور یہ مانعین کی ایک بنیادی دلیل سمجھی جاتی ہے یہ بات جو وہ ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو اس کے کئی جوابات علماء کرام نے دیے، اور اس مسئلہ پر امام جلال الدین سیوطی نے الحاوی اور امام آلوسی نے تفسیر روح المعانی کے اندر، اور علامہ عبد الحی لکھنوی نے صباحت الفکر کے اندر اس روایت پر تفصیلاً کلام کیا۔ انہوں نے اس روایت کا جو مانعین پیش کرتے ہیں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ والی روایت، اس کا پہلا جواب یہ دیا کہ یہ سنداً انتہائی ضعیف ہے، قابل استدلال نہیں ہے۔ دوسرا، اگر بالفرض اس کو قابل استدلال مان بھی لیا جائے تو وہ لوگ گلا پھاڑ کر ذکر کر رہے تھے، حد اوسط سے زیادہ بڑھ کر ذکر کر رہے تھے، تو بلا اتفاق ایسا ذکر جس میں گلا پھاڑ کر اللہ کا ذکر کیا جائے یہ ذکر ممنوع ہے، اور الحمدللہ اہل سنت و جماعت بھی ذکر اوسط کے قائل ہیں، ذکر متوسط کے قائل ہیں، لہٰذا اس سے مراد گلا پھاڑ کے ذکر کرنا ہے، یعنی حد سے زیادہ بلند آواز سے ذکر کرنا، تو یہ شرعاً منع ہے۔ لہٰذا سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو مسجد سے اس لیے خارج کر دیا۔ تیسرا جواب اس روایت کا یہ دیا گیا جو القول الجمیل کے اندر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا کہ یہ لوگ قصہ گو تھے، اور اللہ کا ذکر نہیں بلکہ قصہ گوئی کر رہے تھے، اور ماضی کے قصے بلند آواز سے بتا رہے تھے، جس کی وجہ سے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مسجد سے نکال دیا۔ تو بہرکیف اس کا جواب، 3 جوابات جو مختصراً میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے، یہ تو علماء کرام نے نقل کیے ہیں اپنی اپنی کتابوں میں، جنہوں نے تفصیل کے ساتھ کلام پڑھنا ہو وہ ان کتابوں کی طرف رجوع کر سکتا ہے۔ ایک اور روایت صحیح بخاری کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شدت جہر سے صحابہ کو منع کیا، اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں: اربعوا علی انفسکم فانکم لا تدعون اصم ولا غائبا
او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی تم جہر میں اتنی شدت اختیار نہ کرو، اپنی جانوں پر نرمی کرو، کیونکہ تم کسی بہرے یا غائب کو نہیں پکار رہے۔ تو ایسے ذکر سے ممانعت کرنا یہ بھی اسی صورت پر معمول ہوگا، گلا پھاڑ کر اللہ کا ذکر کرنا یا حد سے زیادہ تجاوز کر کر بلند آواز سے اللہ کا ذکر کرنا، یہ بالاتفاق جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا یہ منع ہے، ممنوع ہے، اور اس حدیث مبارکہ کا فی نفسی اس مسئلے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی ضمنی طور پر عرض کرتا چلوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر اللہ کے ذکر سے جدا نہیں، بلکہ وَرَفَعْنَا اللہ کا ذکر کی تفسیر میں شفا شریف میں لکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو ہی اپنا ذکر قرار دے دیا۔ ملا لکاری نے ایک مقام پر لکھا، اطاعت رسول اللہ کی اطاعت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے، اور ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مقدم ہونا، تقدیم کرنا، یہ اللہ پر مقدم ہونے کے مترادف ہے، لہٰذا ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر یہ اللہ کا ذکر ہے۔ لہٰذا جس شخص نے مسجد کے اندر درود شریف اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محاسن کو بیان کرنا یہ روکنے کی کوشش کی، تو گویا وہ بھی اس آیت کا مصداق اولی قرار پائے گا۔ اللہ کا ذکر روکنا یہ تو واضح بات ہے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنا بھی یہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے درود شریف کی ممانعت کرنے والا یا نماز کے بعد بلند آواز سے مراد یہاں پر اوسط درجے سے اللہ کا ذکر کرنا ہے، نہ کہ گلا پھاڑ کے ذکر کرنا۔ تو اس مسئلے کی میں وضاحت مزید ایک اور مثال سے کرتا چلوں۔ بہار شریعت کے اندر سیدنا اعظمی رحمۃ اللہ علیہ، امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی۔ انہوں نے فرمایا کہ بلند آواز سے گلا پھاڑ کر اذان دینا یہ بھی منع ہے، تو ثابت ہوا کہ اذان دینے کی ممانعت نہیں، گلا پھاڑ کر اذان دینے کی ممانعت ہے، ایسے ہی ذکر کی ممانعت نہیں ہے۔ ان احادیث میں گلا پھاڑ کر اللہ کا ذکر کرنے کی ممانعت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا اسی آیت کے آگے، ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا، اور وہ لوگ جو مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کرے، اولئک ما کان لہم ان یدخلوہا الا خائفین، یہی وہ لوگ ہیں جو حق نہیں رکھتے انہیں مسجد میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے۔ یہاں پر اصل میں قتال کا حکم دیا گیا مشرکین کے ساتھ، کہ ان کے ساتھ اس حد تک قتال کیا جائے کہ تمہارا ان پر خوف غالب آ جائے، اور جب یہ مسجد میں داخل ہوں تو ان پر یہ خوف غالب رہے۔ یہ مشرکین کی مسجد کے اندر جانے کی ممانعت سے پہلے کی آیات ہیں جو بعد میں منسوخ کر دی گئیں۔ اب مسجد حرام میں مشرکین کا جانا منع کر دیا گیا، تو وہ ممانعت بعد میں آئی، تو یہ آیت اس صورت پہ منسوخ قرار پائے گی۔ اگر اس آیت کا تعلق اس دوسری آیت کے ساتھ جس کا تعلق سورہ توبہ کے ساتھ ہے، اگر ہم اس کو آپس میں جوڑیں تو پھر اس سے یہی نتیجہ اور یہی مفاد ہمیں حاصل ہوگا کہ یہ آیت ممانعت کی آیت سے پہلے کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ دنیا میں رسوائی اور آخرت میں بڑا عذاب یہ واضح ہیں، اس طرح کی آیات کی تفسیر پہلے بھی عرض کی جا چکی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہے، تم جہاں کہیں بھی منہ کرو وہیں اللہ کی طرف گویا تم نے اپنا چہرہ کیا، بے شک اللہ وسعت والا بہت بڑے علم والا ہے۔ اس آیت کے دو شان نزول علماء کرام نے بیان کیے، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ۔ اس آیت کا پہلا شان نزول یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مدینہ شریف کے اندر تشریف لے کر گئے تو آپ نے بحکم الہی بیت المقدس کی طرف اپنا چہرہ کر کر 17 ماہ تک نمازیں پڑھیں۔ آپ کی شدید خواہش تھی کہ آپ اپنے چہرے کو بیت اللہ کی طرف رخ کر کر آپ نماز پڑھیں اور ہمارا قبلہ و کعبہ بیت اللہ قرار دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی خواہش کے مطابق بیت اللہ کو قبلہ قرار دے دیا اور مسلمان اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے۔
تو یہودیوں نے جو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فعل پر بہت خوش تھے کہ آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراضات کرنا شروع کر دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے اس آیت کا نزول فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اور یہ مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کا ہے، تم جدھر منہ کرو ادھر ہی اللہ تعالیٰ کو پاؤ گے۔ تو لہٰذا اس اعتراض کا جواب دے دیا گیا، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے یا بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے، اس میں کوئی حرج نہیں، جس طرف بھی منہ کر کے نماز پڑھی جائے گی اللہ کے حکم کے ساتھ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اسی طرف پاؤ گے۔ اور ایک اس آیت کا شان نزول وہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے یہ منقول ہے کہ جس طرف بھی سواری کا منہ ہوتا اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیتے، اور وہ اسی آیت سے استدلال کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ تم جہاں کہیں بھی ہو سواری پر تم اس پر نماز پڑھ سکتے ہو۔ حضرت ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر نماز پڑھا کرتے تھے، اور اس کے بعد اس آیت کا ذکر فرمایا کرتے تھے کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ اور ایک یہ بھی بیان کیا گیا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، سفر میں تھے، نماز کا وقت آ گیا اور آسمان سے موسلادھار بارش پڑ رہی تھی، نیچے زمین پر کیچڑ تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سواری پر آذان دی اور اقامت کہی، پھر آپ اپنی سواری پر آگے بڑھ گئے اور صحابہ کرام آپ کے پیچھے سواریوں پر تھے، آپ نے انہیں سواری پر اشارے سے نماز پڑھائی، آپ سجدے میں رکوع سے زیادہ جھکتے تھے۔ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ انہوں نے بھی کیچڑ کی وجہ سے سواری پر نماز پڑھی۔ تو یہ جواز کے طور پر سواری پر نماز پڑھنا یہ بطور جواز اس واقعے کو پیش کیا گیا۔ یا ایک اور واقعہ بھی اسی ضمن میں پیش کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ایک اندھیری رات میں تحری کر کے نماز پڑھی، یعنی ان کے ذہنوں میں تھا قبلہ اس طرف ہے، اور کسی صحابی کے ذہن میں غالب گمان تھا کہ قبلہ اس طرف ہے، تو انہوں نے نماز پڑھی، تو ان کی تمام کی نمازوں کو صحیح قرار دیا گیا۔ تو اس وقت اس آیت کا نزول ہوا ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم وللہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجہ اللہ ان اللہ واسع علیم۔ آگے ارشاد فرمایا، آیت نمبر 116 ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، وہ اس سے پاک ہے، بلکہ تمام آسمان اور زمینیں اس کی ملکیت ہیں، سب اسی کے مطیع ہیں۔ یہودیوں نے کہا اصل میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صاحب اولاد ہے اور عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ نعوذ باللہ عیسائیوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور مشرکوں نے کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اس سے پہلے آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے مذموم عقائد، اقوال اور افعال کا ذکر کیا، اور ان کے مذموم اقوال میں یہ قول بھی تھا کہ اللہ صاحب اولاد ہے۔ نعوذ باللہ من ہذہ الخرافات۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کی ملکیت ہے، اور اولاد باپ کی ملکیت نہیں ہوتی، لہٰذا اولاد باپ کی جنس سے ہے۔ تو لہٰذا اس عقیدے اور اس نظریے کا رد کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد نہ حضرت عزیر علیہ السلام ہے، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، نہ ہی فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ ظاہری بات ہے جب اللہ تعالیٰ کی اولاد مانی جائے گی تو بھی اللہ تعالیٰ کی طرح واجب، قدیم اور الہ ہوتی، جبکہ متعدد واجب اور قدیم نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے مشرکانہ عقائد کا رد فرمایا، نہ ہی یہود کا نظریہ ٹھیک ہے، نہ ہی نصارہ کا عقیدہ ٹھیک ہے، نہ ہی مشرکین کا خود ساختہ عقیدہ ٹھیک ہے۔
اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم کے اندر بھی اس پر تفصیلاً ان کے عقیدے کا رد فرمایا۔ بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، اور آسمان اور زمین کو ابتداً پیدا کرنے والا جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ اس کے لیے صرف فرماتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ بدیع السماوات والارض، بدیع یہاں پر جس لفظ کا استعمال ہوا ہے، لفظ بدیع، تو یہ لفظ بدعہ سے بنا ہے، اور کسی ایسی چیز کو ایجاد کرنا جس کی پہلے مثال موجود نہ ہو۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمانوں کو کسی پہلی گزری ہوئی مثال کے علاوہ پیدا کیا، یعنی کوئی ایسی پہلے مثال موجود نہیں تھی کہ زمین و آسمان کو ان کو دیکھ کر تخلیق کیا جاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کی اقتداء اور پیروی کے بغیر، یعنی کسی گزری ہوئی مثال کے بغیر زمین و آسمان کو تخلیق فرمایا۔ اب یہاں پر ایک اور گفتگو بھی ہے کہ لفظ بدعت وہ بھی اسی سے ماخوذ ہے۔ بدعت کس کو کہا جاتا ہے؟ تو شریعت کے اندر بدعت ایسے قول کو کہا جاتا ہے جو بغیر کسی سابقہ مثال اور کسی گزری ہوئی مثال کے علاوہ ایجاد کر دیا جائے، یعنی جو پہلی بار وقوع پذیر ہو رہا ہو اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ بدعت کی دو قسمیں ہیں، معلوم و معروف قسمیں، اقسام میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ بدعت حسنہ ہے اور بدعت سیئہ ہے۔ امام ابن اسیر جزری نے نہایہ کے اندر اور علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری کے اندر، اور امام یحییٰ بن شرف نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تہذیب الاسماء واللغات کے اندر، اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر الجامع الاحکام القرآن کے اندر بدعت کی مختلف اقسام بیان فرمائی ہیں اور ان پر سیر حاصل بحث کی ہے۔ ان تمام حوالہ جات کا جو خلاصہ ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں۔ ہر وہ کام جو نیا ہو وہ اپنی نوعیت میں یا اچھا ہوگا یا برا ہوگا۔ اگر اچھا ہوگا تو بدعت حسنہ کے تحت اس کو شمار کیا جائے گا، اور اگر کوئی کام وہ شریعت کے منافی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے متصادم ہو، قرآن کریم فرقان حمید کے بیان کردہ قواعد کے متصادم ہو، اس کے ساتھ تعارض رکھتا ہو، تو ایسا نیا کام بدعت سیئہ کہلائے گا۔ یعنی بدعت حسنہ وہ کام ہے جس کی اصل یا کوئی قاعدہ قرآن و حدیث میں موجود ہو، جیسا کہ مشہور کام وفعلوا الخیر، اچھے کام کرو۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کے اندر ارشاد فرمایا کہ اچھے کام کرو۔ ہر وہ کام جس پر اچھائی کا اطلاق ہوگا، حسن کا اطلاق ہوگا، بہتر کا اطلاق ہوگا، اور وہ شریعت کے کسی ضابطے اور کسی قاعدے کے خلاف نہیں ہوگا، تو اس کو اگرچہ وہ اپنی نوعیت کے لحاظ سے نیا کام ہی کیوں نہ ہو، اس کی پہلے مثال موجود نہ ہو، تو ایسا کام بدعت حسنہ کہلائے گا۔ اور وہ کام جو نیا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو ختم کرنے والا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طریق پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کے متعارض ہو، تو اس کو ہم بدعت سیئہ کہیں گے۔ ان بدعات کی علماء کرام نے مختلف انواع بیان کی، مختلف اقسام بیان کر دیں، اور یہ کہنا کہ ہر بدعت ضلالت ہے تو اس سے مراد بدعت سیئہ ہے۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرمایا کہ تراویح با جماعت پڑھنا بدعت نعمت ہے، تو اس کا اشارہ میں پہلے دے چکا کہ بدعات کی دو اقسام ہیں۔ ان دونوں اقسام کو پر اگر کوئی سیر حاصل گفتگو پڑھنا چاہے تو اس مسئلے پر علماء کرام نے کافی سیر حاصل کلام کر رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، جب وہ کسی چیز کا حکم فرما دیتا ہے اور کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی شے کو کہہ دے کہ ہو جا تو وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ اس آیت مبارکہ پر جدید ذہنیت رکھنے والوں کے دو اعتراضات ہیں، جو مستشرقین ہیں اور قرآن و حدیث پر ان لوگوں کا تنقیدی جائزہ یہ اکثر مسلمانوں پر رہتا ہے۔ تو پہلا یہ سوال یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی شے کو کہے کہ ہو جا تو پھر ہو جاتی ہے، فوراً ہو جاتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق یہ 6 دنوں کے اندر کیسے فرمائی اور کیوں کر فرمائی؟ جب وہ کسی شے کو کہتا ہے ہو جا تو فوراً وقوع پذیر ہو جاتی ہے،
پھر ان 6 ایام کے اندر زمین و آسمان کی تخلیق کا معاملہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے علم میں یہ بات پہلے سے ہے کہ کوئی چیز کتنے عرصے میں تخلیق کرنی ہے اور کتنی اس چیز کا مقررہ وقت کیا ہے۔ جیسے ہی وہ مقررہ وقت پورا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو فوراً تخلیق فرما دیتا ہے۔ مثلاً وہ اس عرصے کے بعد فوراً تخلیق کر دی جاتی ہے۔ اس کا جواب علماء کرام یہی دیتے ہیں، جس چیز کی پیدائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے تدریج مقدر کر رکھی ہے، اور اس تدریج کے لیے جتنا عرصہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہے تو وہ عرصہ فوراً پورا ہونے کے بعد وہ چیز فوراً وقوع پذیر ہو جاتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ وہ جس چیز کو جب اور جتنے وقت میں پیدا کرنا چاہتا ہے اس وقت میں علی الفور پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ تو اس کا پہلے سوال کا جواب۔ پھر یہ سوال کہ جب وہ چیز ہے ہی نہیں تو پھر خطاب کس سے کرتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی کے سامنے ایک چیز موجود ہی نہیں، معدوم ہے، تو پھر معدوم سے خطاب کیسا؟ اور اگر کوئی چیز موجود ہے تو یہ تحصیل حاصل لازم آئے گی۔ تو علماء کرام نے اس کا جواب یہ دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام اشیاء کا علم ہے، اور اللہ تعالیٰ جس چیز کو پیدا کرنا چاہتا ہے اس کی صورت علمیہ کی طرف متوجہ ہو کر فرماتا ہے کن، یعنی خارج میں ہو جا تو وہ چیز خارج میں پیدا ہو جاتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے علم میں پہلے سے ہر چیز موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت کی طرف متوجہ ہو کر اسے فرماتا ہے ہو جا تو وہ چیز وقوع پذیر ہو جاتی ہے۔ لہٰذا تحصیل حاصل بھی لازم نہ آئی اور نہ ہی خطاب بالمعدوم لازم آیا۔ تو یہ ایک مشہور اعتراضات کا جو سلسلہ ہے اس آیت مبارکہ پر، اس پر بھی میں نے مختصراً آپ کے سامنے کلام کر دیا۔ مزید اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اسی آیت مبارکہ کو آگے لے کر چلتے ہیں، وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُونَ اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَ آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ۔ اور اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں اسی آیت سے آگے، اور بے علم بولے، یعنی جاہل لوگ بولے جو علم سے بری ہیں، ہم سے اللہ کیوں نہیں کلام کرتا یا ہمیں کوئی نشانی لا دے۔ ایسا ہی سوال ان سے پہلوں نے کیا، ان کے دل ایک جیسے ہیں، بے شک کھول دی ہم نے نشانیاں یقین والوں کے لیے۔ یہ مشرقین کا وہی طرز عمل کہ اللہ تعالیٰ نے ان جاہلوں اور مشرکوں کا عقیدہ اور نظریہ بیان کیا کہ ان سے پہلے بھی جہلاء اسی بات کا تقاضا کرتے رہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ نشانی مطلوب ہے، ہمیں یہ نشانی دکھائی جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی من چاہی خواہشات قطعاً پوری نہیں کی۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی خواہشات کیوں پوری نہیں کی؟ اس کی بڑی وجہ تو یہ ہے، جب کوئی قوم کسی معجزے کا تقاضا کرتی ہے اپنے نبی سے اور وہ نبی وہ معجزہ دکھا دے، اور اس معجزے کے وقوع کے بعد وہ قوم عذاب نہ لائے، وہ اگر ایمان نہ لائے تو اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل فرما دیتا ہے۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں میں موجود ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی موجودگی کی برکت سے ان پر عذاب نازل نہیں فرما سکتا۔ معجزات کا انکار دعوت عذاب ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی برکت عذاب سے مانع ہے۔ لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کے منافی ہے اور حکمتوں کے تقاضے کے مطابق نہیں ہے یہ بات، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی من چاہی خواہشات پوری نہیں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انفال آیت نمبر 23 میں ان کی اسی روش کا ذکر کیا کہ یہ معجزات دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ اگر اللہ ان میں کوئی خیر جانتا تو ضرور ان کو سنا دیتا، اور ان کو ان کے اس حال میں سنا دیتا وہ ضرور اعراض کرتے ہوئے پیٹھ موڑ لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ارشاد فرما دیا کہ اگر یہ نشانیاں دیکھ بھی لیتے تو اس کے بعد بھی یہ اپنی پشت پھیر کر چل دیتے، یعنی ان نشانیوں پر ایمان نہ لاتے۔ دوسرا ہی جواب یہ دیا کہ جس قسم کے معجزات کا انہوں نے مطالبہ کیا تھا
ان کو پورا کرنے کے بعد عقل کی آزمائش اور ایمان بالغیب کی کوئی گنجائش نہیں رہتی، جبکہ مومنین کے لیے فرمایا گیا یؤمنون بالغیب، مومن ایمان بالغیب پر ایمان رکھنے والے ہیں، ایمان بالغیب کے ساتھ متصف ہیں، اور یہ چیزیں اللہ کی حکمت کے خلاف ہیں۔ ایمان لانے میں عقل کے امتحان کا کوئی دخل نہ ہو، غیب پر ایمان نہ ہو، کیونکہ جب سب لوگ فرشتوں کو بھی دیکھ لیتے اور خدا کو بھی دیکھ لیتے تو ایمان بالغیب نہ رہتا، یہ حکمتوں کے منافی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے، اور جس قدر ایک حکمت یہ بھی بیان کی گئی، جس قدر انہوں نے معجزات کا مطالبہ کیا، اگر اتنے ہی معجزات آ جاتے تو پھر معجزہ نہ رہتا، بلکہ فعل عادیہ اور معمول کے مطابق ایک کام ہو جاتا۔ تو لہٰذا یہ معجزے کی تعریف کے بھی خلاف تھا جس قدر انہوں نے معجزات کو طلب کیا۔ اب رہا کہ اللہ تعالی ہم سے کلام فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہم سے خود گفتگو فرمائے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلے لوگوں نے بھی یہی بات کی، تشابہت قلوبہم، جب یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہم اس وقت تک ایمان لانے والے نہیں جب تک ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں، وہی بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں پھر مشرکین نے دہرائی کہ ہم اللہ پر ایمان لانے والے نہیں جب تک اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ تو اسی طرف اشارہ کیا گیا تشابہت قلوبہم، یہ دلوں کی مشابہت ہے۔ قد بین الآیات لقوم یوقنون، اللہ تعالیٰ نے نشانیاں یقین والوں کے لیے بیان فرما دیں۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا خوشخبری سنانے والا، ڈرانے والا، اور آپ سے دوزخ والوں کے متعلق سوال نہیں کیا جائے گا۔ بے شک ہم نے آپ کو بھیجا خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا، اور جہنمیوں کے متعلق آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ جب کفار نے ضد اور سرکشی سے اپنے فرمائشی معجزات کے مطالبے پر اصرار کیا اور ایمان نہ لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدق پر نشانیاں نازل فرما دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ایمان نہ لانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رنج اور افسوس ہوا اس پر تسلی دی کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا کام صرف ایمان والوں کو بشارت دینا اور ایمان نہ لانے والوں کو ڈرانا ہے، پھر اگر کوئی ایمان نہیں لاتا تو آپ سے ان لوگوں کے متعلق سوال نہیں کیا جائے گا۔ ان لوگوں کے متعلق آپ سے کوئی سوال نہیں، آپ کا فقط کام وما علینا الا البلاغ، آپ کا کام فقط پہنچا دینا ہے، کسی کو منوانا آپ کا کام نہیں ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت للعالمین تھی کہ آپ اس بات پر حرص رکھتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اللہ کے اطاعت گزار بن جائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر افسوس محسوس کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر لے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی حالت میں اس دنیا سے چلا جائے، حالت شرک پر رخصت ہو جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا شدید افسوس ہوتا تھا، کیونکہ یہ بات واضح ہے کہ شرک کی مغفرت نہیں ہے، ایسا شخص ہمیشہ جہنم میں رہے گا جو شخص اس دنیا سے حالت شرک پر روانہ ہوا۔ وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَن النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اور ہرگز یہودی آپ سے راضی نہ ہوں گے اور نہ نصارہ جب تک آپ ان کے دین کی پیروی نہ کر لیں۔ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ وَهُوَ الْهُدَى، آپ ان سے فرما دیجئے ہدایت اللہ ہی کی ہے، ان ہدی اللہ هو الہدی، ہدایت فقط اللہ ہی کی ہے۔ ولا ان اتبعت اہواءہم بعد الذی، اور اگر آپ نے پیروی کی اس خواہش کی جو یہ لوگ بات کہہ رہے ہیں، جاءک من العلم ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو اس کے بعد اللہ سے بچانے والا نہ کوئی مددگار ہے اور نہ ہی کوئی حامی و ناصر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات واضح طور پر بیان کر دی گئی کہ یہود و نصارہ اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قطعاً راضی نہیں ہو سکتے، ان کے شکوے شکایتیں، آپ سے معجزات کی طلب اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراضات، یہ اس وقت تک جاری رہیں گے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی ملت کی پیروی نہ کر لیں، ان کے طریق کی پیروی نہ کر لیں۔ جو منحرف کتب ہے ان کی اور جو ان کے خود ساختہ عقائد ہیں،
آپ اس میں ان کے ساتھ موافقت نہ فرما لیں۔ ظاہری بات ہے یہ بات تو ناممکن تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی ایسے عمل کی پیروی کرتے جو یہود و نصارہ آپ کو دعوت دے رہے تھے۔ تو اب اس میں ایک آیت آئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ ان کی اس بات کی پیروی کر لیں جس طرف یہ آپ کو دعوت دے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے بچانے والا نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی مددگار۔ تو بظاہر اس آیت کے اندر معلوم یہ ہوتا ہے یہ خطاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا گیا۔ تو یاد رکھیے کہ قرآن کریم فرقان حمید اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت سے مواقع سے اسی طریقے سے خطاب کرتا نظر آتا ہے، لیکن یہ بطور تعریض مسلمانوں سے خطاب ہے۔ تعریض اس کو کہتے ہیں صراحتاً اور بظاہر کسی اور سے خطاب ہو اور حقیقتاً اس سے مراد کوئی دوسرا فرد ہو۔ تو اسی طرح اس آیت میں بھی بظاہر صراحتاً تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کیا گیا، اور تعریض عام مسلمانوں سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کی اتباع کرنا محال ہے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے وعید سنائی تو یہ وعید مسلمانوں کی طرف متوجہ ہوگی۔ اس کی نظیر وہ آیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ الزمر کے اندر نازل فرمائی۔ سورہ الزمر آیت نمبر 65 ہے، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ، اگر بفرض محال آپ نے شرک کیا تو آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، اور یہ بات ناممکنات میں سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شرکیہ فعل سر انجام دیں۔ اس آیت میں بھی عام مسلمانوں کو خطاب کیا گیا، بظاہر صراحتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں، لیکن مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے۔ اور اس کے بعد آخری آیت مبارکہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، اور وہ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ جیسی چاہیے اس کی تلاوت کرتے ہیں وہی ہیں جو اس پر ایمان لائے، اور جو اس کے منکر ہوئے وہی نقصان میں ہے۔ جن کو ہم نے کتاب دی، تو یہاں پر صاحب کتاب سے مراد دو گروہ ہو سکتے ہیں، جن کا ذکر پہلے کیا گیا یہود و نصارہ وہ ہیں، یا مسلمان ہو سکتے ہیں۔ تو یہود و نصارہ اس سے مراد وہ اس لیے بھی مراد لینا صحیح نہیں، اور راجح اس سے مراد مسلمان ہی ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تورات پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس متغیر ہو گیا، اور آپ نے تورات کی تلاوت کرنے سے منع فرما دیا۔ آپ نے فرمایا اگر موسیٰ زندہ ہوتے تو ان کے لیے میری اتباع کے سوا کوئی اور چارہ نہ ہوتا۔ تو لہٰذا یہاں پر اس حدیث کی روشنی میں بات متعین ہو گئی کہ اس سے مراد قرآن کریم، یعنی یہاں پر کتاب سے مراد قرآن کریم، اور اس کی تلاوت کا حق کیا ہے؟ قرآن کریم کی تلاوت کا حق یہ ہے کہ تلاوت کرتے ہوئے قرآن کریم کو صحیح مخارج کے ساتھ پڑھا جائے، قرآن کریم کو پڑھتے ہوئے اس کے معانی پر غور و فکر کیا جائے، اور جب آپ جنت یا اللہ کی رحمت کی آیات کو پڑھیں تو اس کو اللہ سے طلب کریں، اور جب آیات عذاب پر گزر ہو تو اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کریں، اور اگر نیک لوگوں کی صفات پڑھیں تو ان صفات کو اپنانے کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان صالحین کے طریق پر گامزن فرما دے۔ قرآن کریم کی تلاوت اس طرح کرے کہ اس کے تمام تقاضوں پر عمل کرے، اور قرآن کریم کا سب سے اہم حق یہ ہے کہ خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھا جائے۔ آیت غضب پڑھے تو اس پر خوف طاری ہو اور اس کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، پڑھتے ہوئے اپنے گناہوں پر ندامت محسوس کرے، قرآن کریم کی محکم آیات پر عمل کرے، متشابہات پر ایمان لائے اور ان کا معنی اور مفہوم اللہ اور رسول کے سپرد کر دے۔ تو یہ قرآن کریم کے اہم آداب تھے جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کریم فرقان حمید کو کما حق پڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔